کہ آپ تشریف رکھتے ہیں جس عظیم مقصد کی خاطر ہم اور آپ یہاں جمع ہیں، بس چند لمحوں کے بعد وہ مقصد ہماری نظروں کے سامنے انجام پائے گا انشاءاللہ۔ آپ پنڈال میں تشریف لے آئیں، ادھر ادھر منتشر نہ ہوں۔ جو پنڈال میں آنے کا راستہ ہے کرسیوں کے ساتھ ان راستوں میں بیٹھ جائیں، اندر تشریف لے آئیں۔ اندر بہت سی کرسیاں خالی ہیں جو آپ کے انتظار میں ہیں۔ بنا ہوا ہے موبائل ویڈیو الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، صدق الله العظيم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعظم النكاح بركة ايسره مؤونة، وقال ايضا النكاح من سنتي، وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ آپ کی خدمت میں خطبہ مسنونہ پیش کیا گیا، وہ خطبہ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع سے ارشاد فرماتے تھے۔ یہ خطبہ چونکہ عربی زبان میں ہے، خطبے کے خلاصے کے طور پر چند باتیں آپ کی خدمت میں اس امید سے رکھی جا رہی ہے کہ آپ توجہ دیں گے اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ کائنات کے اندر حکم الحاکمین نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ہماری اور آپ کی دادی حوا کو وجود بخشا۔ کائنات کے اندر جب ان دونوں کا سلسلہ چلا تو ہم اور آپ جانتے ہیں حکم الحاکمین نے رشتے بہت سارے بنائے، باپ بیٹے کا رشتہ، بھائی بھائی کا رشتہ، چچا بھتیجے کا رشتہ، بھانجا ماموں کا رشتہ، ماں بیٹی کا رشتہ، وغیرہ وغیرہ۔ جتنے بھی رشتے ہیں ان تمام رشتوں میں جس رشتے کا تعارف حکم الحاکمین نے اپنے پاک قرآن میں سب سے پہلے فرمایا اور کائنات والے کو جس رشتے کے اوپر جمع کیا وہ رشتہ میاں اور بیوی کا رشتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا ضرور کیا گیا، دونوں کا نکاح ہوا تو حکم الحاکمین نے کائنات والے کو بتایا کہ دیکھو میاں بیوی کے رشتے ہی سے دیگر رشتے دنیا میں وجود میں آئیں گے، تو کائنات میں سب سے پہلے جو رشتہ وجود میں آیا اللہ رب العزت کی طرف سے وہ رشتہ میاں بیوی کا رشتہ۔ مرنے کے بعد انسان تمام رشتے کو دنیا ہی میں کھو ڈالتا ہے۔ باپ بحیثیت باپ جب تک سانس لے رہا ہے وہ کسی اولاد کے لیے باپ ہے، لیکن جیسے ہی اس کی سانس رک جاتی ہے یعنی انتقال ہو جاتا ہے تو بیٹے سے یا اولاد سے اس کا رشتہ سانس ٹوٹتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اور بھی رشتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد بھی اگر کوئی رشتہ باقی رہنے والا ہے تو وہ رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ جنت میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک شوہر جنت میں جائے اور اس کی بیوی جنت میں نہ جائے تو شوہر کی گاڑی کنارے لگ جائے، ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ دونوں کا پاک ہونا، دونوں کا جنتی ہونا ضروری ہے۔ یا تو دونوں ایک ساتھ جہنم میں جائیں گے یا دونوں ایک ساتھ جنت میں جائیں گے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک جنت میں چلا جائے اور دوسرے کے حق میں جنت کا فیصلہ نہ ہو۔
تو دنیا کے آغاز میں سب سے پہلا رشتہ جو وجود میں آیا وہ میاں بیوی کا، اور مرنے کے بعد بھی جو رشتہ باقی رہنے والا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے بھی رشتے قائم ہوتے ہیں ان تمام رشتوں میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کسی کے بیٹا ہے تو ہمارے باپ کو ہمارے لیے بیٹا بنانے کے لیے نہ تو ان کو مجلس لگانے کی ضرورت پڑی، نہ گواہ متعین کرنے پڑے، نہ لوگوں کو دعوت کھلانی پڑی۔ دیگر رشتے جو بھی ہیں وہ طبعی ہیں، فطری ہیں، وہ رشتے وجود میں آ جاتے ہیں۔ لیکن میاں بیوی کا جب بھی رشتہ قائم ہوگا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے یہ ہم کو اور آپ کو پابند بنایا کہ اس رشتے کو قائم کرنے کے لیے کم از کم 2 گواہ چاہیے۔ تو اجنبی دل کو ملا کر ایک کیا جا رہا ہے تو اس لڑکی کے لیے مہر بھی متعین ہونے چاہیے۔ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعلن النکاح ولو کان بالطبع، نکاح جب بھی کرو اے لوگو تو اس کا اعلان کرو اور اس کو عام مجلس میں انجام دینے کی کوشش کرو۔ ایک موقع سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تزوج فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی، جو آدمی شادی کرتا ہے وہ آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، بقیہ آدھے دین کے اندر اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آج کے بعد دلہا بابو اور دلہن دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں، اور یہ رشتے چونکہ گواہوں کے بیچ میں طے ہوئے ہیں اور اس رشتے پر خاندان کی بنیاد پڑنے والی ہے، نسل کی بنیاد پڑنے والی ہے۔ اس رشتے میں اگر ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی ہوگی تو گھر جنت نما بنے گا، اور اگر خدا نخواستہ ایک دوسرے کا پاس و لحاظ نہ کیا گیا، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش نہ کی گئی تو ہنستا کھیلتا گھر ویران ہو جایا کرتا ہے اور گھر میں آگ لگ جایا کرتی ہے۔ اور رشتے توڑنے سے نہیں ٹوٹتے، لیکن میاں بیوی کا رشتہ ہے کہ توڑنے سے ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ اس رشتے کی نزاکت کتنی ہے، اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دولہا سے کہا تطعمها اذا طعمت وتكسيها اذا كسوت۔ آج آپ نے کسی کی بچی کو ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ کیا، آج کے بعد جب بھی آپ کھائیں تو اس بچی کے کھانے کا بھی آپ نظم کریں، جب بھی آپ پہنیں اس بچی کے پہننے کا بھی نظم کریں، اس لیے کہ اس نے